اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم قربانی کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور یہ قربانی کیسے اس کا آغاز ہوا؟ تو جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، تو یہ قصہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم نبی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور جیسے یہ خواب اپنے بیٹے سے بیان فرمایا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ اپنے خواب کو سچا کر دکھائیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قصہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ صافات کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی اس قصے کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس سورت کی طرف رجوع کرے، یقیناً اس قصے کو پڑھے گا کہ کس طرح حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خدا کی دربار میں قربان کرنے کے لیے لے گیا۔ دوسری بات، قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ جب باپ اور بیٹے آپس میں اتفاق انہوں نے کر لیا کہ ابھی قربانی ہونی چاہیے، تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو یعنی جناب اسماعیل کو مقام منی لے گئے اور وہاں پر پیشانی کے بل لٹا کر حضرت اسماعیل کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ اب میں نے ذبح کر دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا کہ ابراہیم تو سچا ہے، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نے اسے ایک بہت بڑی عظیم قربانی میں اور آزمائش میں تبدیل کر لیا ہے۔ یہ وہ قصہ تھا جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس دن سے قربانی کی ایک بنیاد رکھی گئی تاکہ کوئی ابراہیم نبی کی اس قربانی کو بھلا نہ پائے۔ اور پھر اللہ نے سورہ صافات کی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم یہ تیری قربانی رائگان نہیں جائے گی، ہر سال میرے بندے اسے یاد رکھیں گے، قربانی کر کے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہر سال خدا کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں چند باتیں ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خداوند متعال نے قربانی کو اس لیے رکھا تاکہ غرباء اور مساکین تک گوشت پہنچ پائے، تاکہ غریبوں تک اور مسکینوں تک یہ گوشت پہنچے، ان کے بچے، ان کی فیملی اس سے استفادہ کریں۔ اور سورہ مبارک حج میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ کو بیان فرمایا۔ یہ سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کرنے والا خود بھی وہاں سے کھائے، اور جو لوگ قناعت کرنے والے ہیں ان تک پہنچائے، اور جو غریب ہیں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں ان تک بھی گوشت کا حصہ پہنچائے۔ اور دوسرا فلسفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قربانی کو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے
تو خداوند متعال قربانی کرنے والے انسان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تو قربانی کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ مجھ خدا کی بارگاہ میں تیرا خلوص پہنچتا ہے۔ جو خلوص سے تو قربانی کرتا ہے وہ خلوص مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے قربانی کے فلسفے میں، وہ موجب خیر و برکت قرار دیا ہے قربانی کو۔ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 36 میں اسی چیز کا ذکر ہوا ہے۔ اور چوتھا جو فلسفہ ہے وہ تقرب خداوند متعال ہے۔ اللہ نے قربانی کو وسیلہ قرار دیا ہے، اس کے ذریعے بندے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر قربانی کا فائدہ تمہیں سمجھ میں آ جائے تو ہر سال قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرو گے۔ تو یہ قربانی کا وہ فلسفہ تھا جو احادیث، روایات اور قرآن کی آیت میں ذکر ہوا ہے۔